مجھے انمیوٹ کر کے مجھے میسج کی بجائے مجھے بتا دیا کریں جو بھی کوئی بات ہو جزاک اللہ خیر۔ اب جو عبداللہ بن ابی ہے یہ کن لوگوں میں شامل ہے؟ یہ سیاستدان ہے۔ سیاستدان سیاستدان دنیاوی معاملات میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دنیاوی معاملے میں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں صرف مخلص لوگ مومن ہی سمجھدار ہوتے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ انہی آیتوں کے بعد کہ منافقین نے صحابہ کرام کو کیوں بے وقوف سمجھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جو آگے آیت آئے گی فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ تو یہ دنیاوی لحاظ سے جو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنے قریبی لوگوں کو نقصان نہیں چاہتے۔ اچھا، جہاں تک بات رہی اب ایک تو یہ چیز کہ مخلص لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، مخلص لوگ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو ایک خاص پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے، ان کے لیے خاص نشستیں، خاص قسم کا تاج، خاص قسم کا جو ہے وہ حفاظتی اقدامات، خاص قسم کی کرسیاں، خاص قسم کے محافظ، یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ جس طریقے سے امید کر رہا تھا کہ مجھے پروٹوکول ملے گا وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیوں؟ جو لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ گزاری ہے وہ تو بہت سمپل ہے، وہاں پہ تو ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ لوگ جب مسجد نبوی میں آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے ہوتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے تھے، تو باہر سے آنے والا شخص پہچانتا ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کون ان میں۔ تو جب ایک دو دفعہ باہر سے آنے والے اجنبی لوگوں نے کسی صحابی کو پیغمبر سمجھا، اس وقت صحابہ کرام نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کیوں نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک الگ سے ممبر کا انتخاب کیا جائے، ممبر بنایا جائے جس پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کریں، تاکہ آنے والے بندے کو یہ ایک فرق نظر آئے کہ یہاں پہ کلام کرنے والا کون ہے اور سامعین کون ہے۔ تو یہ تھا پہلا قدم، نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی قسم کا پروٹوکول نہ حاصل کیا تھا، نہ اس کی خواہش کی تھی، نہ کبھی اس چیز کا مطالبہ کیا تھا، نہ کوئی پلاننگ کی تھی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردار بنے تو خلیفۃ المسلمین بنے تو کچھ دنوں کے لیے ان کے دروازے پر ایک نگران کھڑا ہوتا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک سائل آیا تو نگران نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر تک انتظار کیجیے۔ تو وہ نگران جو سائل تھا وہ پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ جب اس کی باری آئی وہ سیدھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ اب آپ تک آنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بس یہی کہنا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر نگران کو یا چوکیدار کو بھی ہٹا دیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی سائل انتظار کی حالت میں مجھ سے ناراض ہو اور مجھے اس معاملے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے۔ امیجن کریں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد تک عاجزی اختیار کی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے وہ بھی معاملہ ختم کر دیا، اکیلے، بالکل ہی اکیلے۔ وہ اسی لیے ایک وہ شخص آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے، تو کیا دیکھا، جب اس نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے تو انہیں بتایا گیا کہ وہ یہیں کہیں کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے۔ امیجن اتنے بڑے رقبے کے جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں، بادشاہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اعلیٰ بلڈنگ نہیں ہے، کوئی اعلیٰ سواریاں نہیں ہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو جب اس شخص نے ڈھونڈتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا تو واقعی طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے اینٹ کے سرہانے کے ذریعے وہ آرام فرما رہے تھے۔ تو وہ دیکھ کے وہ خود اس کے دل پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی احسان ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے عادل حکمرانوں پر کہ اس کے عوام اس کے محافظ ہوتے ہیں۔
جب عوام کو انصاف ملتا ہے تو پوری عوام ہی اس کی محافظ بن جاتی ہے، پوری عوام. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس شخص نے یہ کہا تھا، عدلتا و امینتا ونمتا یا عمر، تو نے عدل کیا ہے نا، اس لیے امن پایا ہے، اس لیے سکون سے سو رہا ہے. امیجن ہاؤ پاورفل دس سینٹینس از، کہ اگر ہم اس پہ توجہ دیں. ہمارے اپنے ہی ملک کے حکمران، ہمارے اپنے ہی محلے کے لوگ الیکشن جیتنے کے بعد کیوں چھپتے پھرتے ہیں، کیوں بھاگ جاتے ہیں، کیوں ان کو یہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیوں ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی، کیوں اپنے ہی شہریوں سے، اپنے ہی ووٹر سے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا کہ انہوں نے کتنی حق تلفی کی. ایک چیز. دوسری جو چیز ہے پروٹوکول کے معاملے میں، اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں نماز کا اہتمام کیا ہے تو کوئی کسی کی عمر کا فرق نہیں تھا کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کیسے کھڑا ہوگا. نہ کوئی رنگ کا فرق تھا، نہ کوئی عمر کا فرق تھا، نہ کسی کی قوم، نہ ذات، نہ قبیلہ، کسی بات کا فرق نہیں تھا. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے بھر کے لیے بھی اس قسم کی پروٹوکول کا اہتمام کیا ہوتا تو ہم کہاں تک گمراہ ہوتے. بہت سی مساجد ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پہ جو امام ہیں یا وی آئی پی لوگ ہیں ان کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، ان پہ نشان لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ صرف خاص لوگ ہی بیٹھیں گے، سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے. یہ ہم نے ایسا سیپریشن کیوں اختیار کی ہے، ہم کیوں اس حد تک چلے گئے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے یہیں پہ بس نہیں، یہ جو اسٹیجوں پہ الگ سے کرسیاں تیار کرنا، پھر عقیدت کے جو طریقے ایجاد ہوئے ہیں عقیدت کے، اور کیا بولوں، یہ پروٹوکول کے جو نئے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں وہ ہم دیکھ لیں اسٹیجوں پر جلسوں کی صورت میں جو نخرے اٹھائے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے، وہ کس حد تک یہ وبا بن چکی ہے. اللہ اکبر. تو اس منافق نے جو پلان کیا تھا اس کا یہ تھا پلان کہ کیپ یور فرینڈز کلوز اینڈ یور اینیمیز کلوزر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمدرد تو تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، لیکن اس نے اس دشمنی کا اظہار نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہونا شروع کر دیا تاکہ کل کلا اگر کوئی موقع ملے وہ اس پوزیشن کو سنبھال سکے یا اس کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو اہل ثابت کر سکے جھوٹی قسم کی جو ہے وہ قربانیاں شو کر کے. اب اللہ رب العزت نے جو کلام یہ انتخاب کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ ایک بڑا براڈ سینٹنس ہے، بڑا کھلا ہے. یہ ایسا کیوں اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے؟ تھوڑا سا آیت پہ ہم ٹیکنیکل چیزیں سمجھ لیں. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَن يَقُولُ جو کہتا ہے. اب بات ایک شخص کی ہو رہی ہے. آمنا ہم ایمان لائے. ایک شخص بات کرے تو وہ کہتا ہے آمنتو میں ایمان لایا. لوگوں میں سے آگے لفظ ہے من یقولو جو کہتا ہے، یہ فعل واحد ہے. من یقولو ایک شخص جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے. ایک شخص ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. کوئی بتائے گا کہ ایسا کیوں ہے؟ جی السلام علیکم سر. کیونکہ سر مدینہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے تو جو پھر منافقین میں سے عبداللہ بن ابی کے بارے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے عمل سے تو ظاہر کرتا ہے سب کچھ کہ میں ہوں، لیکن وہ دل سے جو ہے وہ مومن نہیں ہے یا ایمان اس کے اندر نہیں ہے. سر کہیں یہ اس چیز کو تو نہیں ریفر کری کہ اس دور میں ایک سردار اپنے پورے قبیلے کو ریپرزینٹ کرتا تھا، تو اگر وہ کہتا تھا کوئی بات تو وہ سب کی طرف سے ہوتی تھی؟ نہیں دیٹس اے گڈ ٹرائی، لیکن وی نیڈ سم تھنگ ایلس.
اب اس کو ایسے سمجھیے، جب میں سچ بولوں گا تو میں اپنی خود کی بات کروں گا، اور جب میں جھوٹ بولوں گا تو میں باقی لوگوں کو اس میں شامل کر لوں گا. تو یہ بات ہی بتا رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. اگر میں سچ بولوں گا تو میں خود کی بات کروں گا، اور اگر میں نے جب سچ نہیں بولنا تو اس وقت میں کیا کروں گا، ایک جو میں نے بات بولنی ہے تو میں باقی لوگوں میں کو بھی اس میں شامل کر لوں گا. اسی لیے ایک ٹیکنیک یہ استعمال ہوئی. دوسرا، اللہ رب العزت من الناس، لوگوں میں سے. اللہ رب العزت نے کیوں ڈائریکٹلی کہا کہ تم لوگ، یہ لوگ، ایسا کیوں نہیں کہا؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ جو کوئی کہتا ہے، ایسا کیوں فارمولا استعمال کیا؟ جی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے. اصل میں ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ٹیکنیک ایسے استعمال کی ہے جیسے کہ استاد کلاس میں اسمبلی میں جب ساری کلاسیں جمع ہیں، وہاں پہ ہیڈ ماسٹر آ کے کہے کہ آج کچھ طلباء مصیبت میں پڑنے والے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ہر وہ شخص کے کان کھٹکیں گے جس نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہوگا، کہ آج کہیں میں نہ پکڑا جاؤں، آج کہیں میری شامت نہ آ جائے. غالب، تو یہ وہ ٹیکنیک ہے. اللہ رب العزت نے اس طریقے سے تمام لوگوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. یہ میرے لیے بھی الرٹ اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک اسلام سے باہر والے شخص کے لیے الرٹ ہے. ٹھیک ہے، یا اس وقت کے منافقین کے لیے ہائی الرٹ تھا، میرے لیے بھی اتنا ہی الرٹ ہے، کہیں میں نہ ان لوگوں میں سے آ جاؤں. بعض دفعہ منافقت لوگ کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے لیے ہائی الرٹ ہے. اللہ رب العزت نے وہ ٹیکنیک استعمال کی ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ منافقت کی وجوہات کیا ہیں؟ بندہ منافقت کیوں کرے گا؟ واٹ میکس سم ون اے ہپوکریٹ؟ کوئی بتائے گا؟ سر فار میچور گینز، فار پرسنل گینز، اور شاید کچھ لاس سے بچنے کے لیے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. جان یا پہچان بچانے کے لیے قبول کرنا، جان یا پہچان کے لیے. پہچان کو بچانے کے لیے، یہ تو پہلی وجہ. ماشاء اللہ. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے منافقت کی؟ اور یہ ہے الرٹ ہم سب کے لیے. جی سر کہ لوگ جان سکیں کہ اس بندے کے پاس اتنا علم ہے یا پیسہ ہے، شہرت. جان یا پہچان، بات تو ہوگی نا کیٹیگری اور میں. مقام و مرتبہ کے لیے بھی سر کرتے ہیں کچھ لوگ کہ بھئی میرے بھئی یہ میرا مقام ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو تو قبول کر لیا مگر اس کو سیریس نہیں لیا. یہ چیز سبب بنتی ہے منافقت کی. یہ دو مین وجوہات، اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ہوگی دوسری وجہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کوئی اسلامی لیکچر سنا، اس کو بات پسند آئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس کے بعد اس نے وقت ہی نہیں نکالا اس کو سیکھنے کے لیے، محنت ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں دی. جو سیکھا تھا وہ اس پہ کتنی دیر تک عمل ہو سکتا ہے، اور سیکھا ہی کیا تھا. پھر ایک وقت آتا سر ہے. دوسرا پوائنٹ کا پہلا پوائنٹ تھا سر اسلام دوسرا کو جان یا پہچان بنانے کے لیے قبول کرنا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام کو قبول تو کر لیا مگر اس کو سیریس نہ لیا، جزاک اللہ. ڈیو رسپیکٹ جو ہے وہ نہ دی. یہ نا میسج نہ لکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. آپ نے جو لکھا ہے مجھے پڑھ کے سنا دیں. او اچھا، یہی آپ نے چیز لکھی ہے. ٹھیک ہے، مومنین کا وہ ایمان تو لے آیا، دیکھا نا، میں پڑھوں گا میں سب کچھ خراب کر دوں گا آپ کا لکھا ہوا. اچھا، پہلی وجہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کیا، اب بہت ساری عادات ہیں. پہلے وہ کون سی عادات ہیں؟ کلب جانا، شراب پینا، نشہ کرنا، ٹھیک ہے، زنا کرنا، یہ ساری وہ عادتیں تھیں. اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر کے کچھ چھوڑ دیں
کچھ چھوڑ دیں اور باقیوں میں مگن رہے، یا اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں تو شامل کر لیا لیکن اس کے بعد اسٹرگل کی نہیں، تو کیا اب یہ بندہ ابھی منافق ہے؟ اگر وہ اپنا وقت نہیں نکالے گا، اپنے آپ کو پالش نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بہتر نہیں کرے گا، اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ بندہ بہت زیادہ ایسے کہہ لیں کہ کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ بہت زیادہ نازک ہے، اس کا ایمان بہت نازک ہے، جیسے بھی اس پر کوئی اٹیک ہوگا وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور ہمیں پھر لوگ ملتے ہیں انٹرنیٹ پر، جی میں مسلمان تھی، جی یہ ایکس مسلمان ہے۔ اب اگر انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کریں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے آپ کو ایکس مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ اچھا جی، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ سنائیں، مجھے نہیں آتی، پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو سورۃ الاخلاص آتی ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں آتی۔ پھر مسلمان نماز میں رکعات کتنی ہے؟ ایک دن میں کتنی نمازیں؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ کفر کا ایلیمنٹ چونکہ برقرار رہتا ہے، ایک روشنی آئی تھی، اس روشنی پہ توجہ نہیں دی، اس کا خیال نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ وہ روشنی کتنی دیر تک چلے گی؟ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی، کیونکہ ارد گرد تو جہالت تھی۔ اس جہالت کے اندھیروں نے اس کو اتنا مدھم کیا کہ اس کی اہمیت اور ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ جیسے ہی اہمیت اور ضرورت ختم ہوئی، شیطان نے غلبہ پایا اور بندہ اسلام سے فارغ، پھر لوگوں میں کہتا پھرتا ہے کہ بھئی اسلام ایسے ہے، اسلام ایسے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، وہاں پر معاملہ کچھ اور تھا۔ یہاں پہ اسلام قبول کرنا کچھ اور ہے، یہاں پہ اسلام قبول کرنا کچھ اور ہے۔ زیادہ کیا آپ نے اسلام قبول کیا، آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، آپ نے زیادہ کیا، لباس بدل لیا۔ اگر کوئی خاتون ہے تو بہت شورٹس پہنتی تھی، اب اس نے پورا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اگر کوئی مرد ہے اس نے داڑھی رکھ لی، ٹھیک ہے، یا سر پہ امامہ رکھنا شروع کر دیا، مسجد میں جانا شروع کر دیا، یہ آسان ہے۔ لیکن جو معاملہ تھا نا صحابہ کرام کا وہ کچھ اور تھا۔ ان کا اسلام قبول کرنا ایسے نہیں تھا جیسے کہ آج کے دن میں اسلام قبول کرنا۔ کیوں؟ کوئی بتائے گا کہ صحابہ کرام کا ایمان قبول کرنا کیوں مختلف تھا ہم سے؟ انہوں نے سر اپنے آپ کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر لیا تھا نا۔ ہم پھر بھی مطلب ہم اس طرح سے نہیں پریکٹس کرتے۔ وہ تو کوئی قرآن مطلب کیا کہتے ہیں، جب تک ایک ایک آیت پہ عمل نہیں کر لیتے تھے وہ اب چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ جیسے شراب کا ہی حکم دیکھ لیں کہ پوری پوری گلیوں میں شراب بہ گئی، مطلب دس از ان کا یہ فرق، ان کی سائیکالوجی واز ویری ڈفرنٹ۔ ماشاء اللہ جی، اس کے علاوہ کوئی ٹرائی کریں۔ وہ دل و جان سے ایمان لائے تھے، عمل کرتے تھے دل و جان سے۔ بس یہ اتنی بات تھی، کوئی چیلنج نہیں تھا جی؟ کوئی اور کوئی ٹرائی کرے گا؟ سر جیسے کہ اب ہمارے پاس تو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطلب وہ عملی طور پر سب کچھ موجود ہے، لیکن صحابہ کرام ابتدائی طور پر جو مسلمان ہو رہے تھے تو وہ ان کے لیے وہ دین اور وہ سب کچھ جو ان کی روایات وہ سب کچھ تھا، مطلب وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا جس کو انہوں نے ایک دم سے چھوڑا اور پھر اسلام کی تعلیمات کو سیکھتے گئے اور اس پہ عمل کرتے گئے۔ تو وہ ابتدائی دور میں جیسے کہ کوئی چیز آپ کسی بھی شخص کو نیو انٹروڈیوس کروائیں اور آپ مطلب 2-3 بندے ہوں بے شک، تو وہ مشکل ہوتی ہے اس وقت میں کہ آپ اس کاروان میں شامل ہو جائیں جو چینج والا ہے، تو اس میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر دیکھیں تو آج مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں اور جو بھی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس کا ڈفرینٹ اینگل ہے، لیکن اس وقت کم تعداد میں تھے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ لیٹس سی کہ ان کو کیا پریشانی تھی۔ مکہ میں یا مدینہ میں اسلام قبول کرنا، خصوصاً مکہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت کیا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان قبول کرنا کیا تھا؟ وہ یہ تھا سب سے پہلے تہذیب کا انکار،
کلچر کا انکار، سرداران مکہ کے خلاف دشمنی کا اعلان. یہ صرف کلمہ نہیں تھا. مکہ میں یا مکہ کے ارد گرد جہاں سے بھی کسی شخص نے اسلام قبول کیا، ایون کہ مدینہ میں بھی، وہ دراصل اپنی تمام تہذیب کا انکار تھا، اپنے باپ دادا کے دین کا انکار تھا، اور یہ ایک کھلی دشمنی کا اعلان تھا. It was not that simple as we look at right now. کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت سے لوگوں کو بہت کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گھر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. He was I think 22 years old. تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ مسلمان تھا. میں کتنی دیر ہوگی؟ کہنا مجھے 3 سال ہو گئے مسلمان. میں کہ مشکلات کون سی آئی تھی؟ میں نہیں یہ پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو. I don't ask these questions. ٹھیک ہے، یہ میرا تعلق ہی نہیں. میں یہ جو میں پوچھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے مشکلات کتنی آئی. ٹھیک ہے، دس از واٹ میکس می وری اباؤٹ، کہ وہ کہیں ایسی پوزیشن میں تو نہیں ہے کہاں پہ وہ ڈگمگا رہا ہو، وہ ڈول رہا ہو، اس کو سہارے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، تو میں نے جب اسے یہ پوچھا، میں نے کہ مشکلات کون سی ہے، کہنے لگا میری والدہ نے تو مجھے قبول کر لیا، لیکن میرے والد نے مجھ سے 2 سال پورے کسی قسم کی بات نہیں کی، اور میں اسی گھر میں رہتا تھا. جسٹ امیجن. ایسے ہی میرا ایک اور دوست ہے، اس کی وہ دادی کے پاس رہتا ہے. کہتا ہے کہ میری دادی کے ساتھ بہت دفعہ گفتگو ہوئی. میری دادی نے بہت کنوینس کرنا چاہا مجھے کہ چھوڑ دو، پھر آہستہ آہستہ وہ کنوینس ہونی شروع ہوگی. اب وہ مجھے کچھ نہیں کہتی. اور وہ کتنی، اس کی عمر ہے 19 سال ہے. ایسے ہی ایک گھر میں ایک بچے نے پچھلے سال، 1 سال ہو گیا ماشاءاللہ اس کو، نہیں دسمبر میں 1 سال ہوگا. دسمبر میں، آج اس کو ماشاءاللہ 10 مہینے ہو گئے. تو اس نے 24 دسمبر کو، یعنی چاند رات کو، ان کی جو عید ہے، چاند رات کو امریکہ میں 17 سال کے بچے نے اسلام قبول کیا، اور اس کی ماں جو ہے وہ عیسائی ہے، باپ جو ہے وہ یہودی ہے. ہاں، اور بیٹا مسلمان ہے. سبحان اللہ. اب باپ کو مسئلہ ہے، ماں بڑی ساتھ دے رہی ہے. اور اس کی ماں نے ہی مجھے بلایا تھا کہ جو ہے نا آپ میرے بچے کے پاس جو ہے نا کچھ سوالات ہیں، میرے بچے کو جو ہے نا آپ ملیں، اس سے پوچھ گچھ کریں، اس کی تھوڑی سی رہنمائی کریں. امیجن. اچھا، تو مکہ میں کلمہ پڑھنا دراصل سرداران مکہ کے خلاف، سرداران مکہ کے خلاف، ان کی تہذیب کے خلاف، ان کے تمدن کے خلاف، ان کے کلچر کے خلاف کھلا دشمنی کا اعلان تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام ایک موومنٹ تھی، ایک تحریک تھی. اور یاد ہے کہ ہماری بات ہو رہی تھی جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت. کسی کو یاد ہے؟ اب آپ کو یہاں پہ وہ کانسیپٹ سمجھائے گا جو میں نے جماعت کے بارے میں بات کی تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے صحابہ کرام ایمان قبول کرتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موومنٹ کا جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے ممبرشپ لے لی. ساتھ ہی انہوں نے تبلیغ بھی شروع کر دی. چھپ چھپا کے سیکھتے اور چھپ چھپا کے تبلیغ کرتے، جو چھپ چھپ کے کر سکتے. جن میں ہمت ہوتی وہ کھلے عام بھی تبلیغ کرتے. ٹھیک ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے، یا جو ہے نا کیا نام ہے ان کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کیا تھا. اور ایک صحابی تھے ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے، تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے چیلنج قبول کر لیا. اس پریشانی کا جو ان کو جس چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا، they were ready for it. تو کیا ہم اسلام مسلمان ہیں، ہماری زندگی کس انقلاب کی طرف کوشش کر رہی ہے، یا ہم کس طرف جو ہے نا وہ بہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اسی جہالت کے اندھیروں میں جو ایک سمندر بہہ رہا ہے اسی میں جا رہے ہیں، یا ہمارے اندر ایک جوش، ایک جذبہ موجود ہے جو ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ نہیں، یہ جو اعمال میرے ارد گرد ہو رہے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے
آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے. بہت سی دنیا اس وقت سوئی پڑی ہوگی اور آپ اس وقت قرآن سن رہے ہیں. وہ ایک بے چینگی ہے, ایک تڑپ ہے جس چیز کی یہ علامت ہے. تو کیا آپ پلان کر رہے ہیں کہ میری زندگی ایک بہت بڑا دیا نہیں, ایک بہت بڑا جو ہے نا روشنی کا مینار نہیں, کم سے کم اتنی تو روشنی چھوڑ جائے جو کم سے کم 1 سے 2 نسلوں تک, یعنی 30 سے 60 سال تک تو چلے. ہمارا پلان تو 1000 سال کا ہونا چاہیے نا. میں بہت سے علماء سے میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کی زندگی کا پلان کیا ہے, آپ آج سے 2 نسلوں کے بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں. They did not have any answer. آپ دیکھ لیں آج کی جو ہماری جو نسل ہے, ان سے 2 نسلیں پیچھے جائیں تو وہ ان کے پاس ایمان کیسا تھا. ہماری دادیوں کے اندر غیرت کیسی تھی, ہماری دادیوں اور نانیوں کے اندر غیرت کیسی تھی, ان کا رہن سہن کیسا تھا, ان کا حیا کیسا تھا, ان کی عبادت کیسی تھی, ان کی دعائیں کیسی تھی. ٹھیک ہے, ہمارے داداؤں کے چہرے کیسے تھے. ٹھیک ہے, یعنی جو اس وقت بچے یعنی 30 سال سے اوپر والے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. جو انڈر 30 ہیں وہ مین کے ان کے دادا بھی زیادہ اولڈ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ریسنٹلی انڈیا سے پاکستان گئے تھے. ہمارے جو دادے تھے, ٹھیک ہے, ان کی زندگی کا رہن سہن کیسا تھا, ان کی زندگی میں تہجد کتنا تھا, کس قدر تہجد پایا جاتا تھا. اور آج کے ہمارے جو باپ دادا ہیں, اسپیشلی پیرنٹس, ان کے اندر تہجد کی کیا مقدار بچی. امیجن, اتنا فرق پڑ چکا ہے. اور کس حد تک حیا اور جو ایمان ہے وہ کس حد تک کمزور ہو چکا ہے. وہ دیکھنا ہو تو ان کی زندگی کی پریشانیوں کے بارے جو نتیجہ نکالنے کی, ان کی زندگیوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ کس چیز کے بارے میں, ان کی پریشانیوں کا محور کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ چلے گا صرف دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں. دنیا ہے, صرف اور صرف دنیا. ماؤں کی دعائیں دیکھ لیں, ماؤں کی دعائیں, ہماری دیسی کلچر کی ماؤں کی دعائیں دیکھ لیں. اگر نکالیں گے نا, ان میں جو ٹاپ لسٹ ہے وہ ہے لمبی عمر, بے حساب پیسہ, بغیر کسی بیماری کے, نسل در نسل آنے والی خوشیاں. یہ ہماری دعاؤں کا محور ہے. نکالیں گے نا لمبی لسٹ دعاؤں کی میں سے, تو ہمیں 5 میجر چیزیں ملیں گی جن کو مختلف انداز سے مختلف الفاظ کے ساتھ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ دعائیں نئی نسل پہ کتنا افیکٹ ڈالتی ہیں, ان کی سائیکالوجی کو کس قدر ڈیمیج کر دیتی ہیں, کس قدر منفی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ منفی کر دیتے ہیں. اب لمبی عمر کی دعا کے بچے پہ منفی اثر کیا ڈالے گی, تو بتائے گا. یہی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے, اور اس کے علاوہ دنیا کا امپورٹنس زیادہ ہے. ماشاء اللہ, اس کے علاوہ سر اس سے ان میں سیلفشنس بڑھ جائے گی اور وہ احسار کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. جیسے احسار اکیلا نہیں, احسار کی جگہ پہ 10 صحیح لفظ دیکھیں. ثاقب, احسار, موت کی جہاد, موت کا خوف, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہن آ جائے گا. امیجن, ہے تو دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے ہیں, پر اس کا امپیکٹ کیا ہے. امیجن اٹس دیٹ ڈینجرس. خوشیاں مانگتے ہیں, خوشیاں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا, میں آیت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ نا مزہ آئے, تاکہ جو لطف آنا چاہیے نا جس آیت سے, وہ آیت پوری سن کے ہی مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹس وائی میں چاہتا ہوں کہ ہم آیت کو سنیں. اللہ اکبر. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے اس بات کا گمان کر لیا ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا بس اس بات پر کہ ہم ایمان لے آئے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں اور ان کو کسی قسم کی پریشانی یا آزمائش نہیں آئے گی. حقیقت تو یہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو لازمی طور پر یعنی حقیقتاً ہم نے ان لوگوں سے پہلے لوگوں کو آزما رکھا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ اللہ رب العزت سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر سکے. اللہ اکبر.
تو یہ وہ چیز ہے. اگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بچے کو کوئی دکھ نہ آئے، میں مجاہد پیدا نہیں کر سکتا. سمپل از دیٹ. میں نے گھٹیا نسل پیدا کی. آئی ایم سو سوری. اگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بچے کو کوئی دکھ نہ آئے، میرا بچہ جو ہے نا وہ سونے کی شیلڈ کے اندر ہو اور خوشیاں ہی اس کے ارد گرد ہوں، بھئی آپ تو پھر میں کیا بولوں، یہ نحوست ہے ساری. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے بچوں کو شہادت کی جو ہے نا مبارکباد دے رہے ہیں اپنے نواسوں کو کہ میرا ایک نواسا شہید ہے. اور ادھر ہم ہیں کہ امیجن کر کے بھی روتے ہیں. میں آج سن رہا تھا ساحل کو، شاک کہ ہم اپنے بچوں کو دکھ میں امیجن کر کے بھی روتے ہیں. بھئی ہم اتنے سینسیٹیو ہیں کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ آ جائے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جو ہماری آج کل کے سوسائٹی ہے، ہمارے کلچر میں، یا جو بھی ہمارا دور ٹائم چل رہا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں اگر ہم کوئی بھی اس طرح سے بات کر لینا لائک مجاہد وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ تو وہ جو ہے نا طالبان پیدا کرنا چاہتے ہیں، ملک میں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر دیکھیں تو کون سی سائڈ میں جائیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجاہد کے بجائے طالبان پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سوسائٹی میں ایک قسم کی جو پیسفل لائف ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں نا یہاں پہ ایک مثال دوں گا. اٹس کائنڈ آف irrelevant but it's also relevant. ایک فیملی کی میں بات کرنے والا ہوں. ایک والدہ، اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹے نے بہت اچھی دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، دوسرے بچے نے صرف اور صرف جو ہے نا قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے. ان دونوں کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ماں کو جو چیز نظر آئی ہے نا، ماں کو یا باپ کو جو چیز نظر آئی ہے، ان کی عزت اور وقار صرف اسی بچے میں نظر آیا جو دین پڑھ کے آیا ہے. اور اب وہ مجبور ہیں لوگوں کو یہ بتانے پر کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بعد میں بنانا، پہلے ان کو انسان بنا لینا. کیوں؟ انسان صرف قرآن و حدیث سے بنے گا. انسان صرف قرآن و حدیث سے بنے گا اور انسانی ہمدردی قرآن و حدیث سے آئے گی. ہم یہ کہیں گے، اب وہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں why they are doing it, why, because they learned it. کیا ہم نے نہیں سیکھ لیا؟ فلسطین نے ابھی تک ہمیں نہیں سکھایا. اور اس سے آگے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ کوئی بھی آئے گاجر مولی کی طرح کاٹے اور ہم مر جائیں، کیا ہمیں یہ شہادت ملے گی؟ یہ بزدلی کی موت ہے کہ آپ اپنا دفاع بھی نہ کریں، اپنے آپ کو بچائیں بھی نہ. یہاں پہ قانون ہے، امریکہ کا یہ قانون ہے. آپ کی 4 دیواری میں کوئی آئے، آپ کے پاس مکمل حق حاصل ہے، آپ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے جان کا خطرہ محسوس ہو. جو بھی قوانین ہے، وارننگ دینے کے بعد، روکنے کے بعد بندہ نہیں سمجھ آ رہی اور آپ کو جب تھریٹنگ محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، یو ہیو آپشن ٹو شوٹ اٹ. بھائی ملک کے اندر لوگوں نے یہاں پہ نیبر سے بچنے کے لیے بندوقیں لے کے رکھی ہوئی ہیں. آئی ریمبر مجھے ایک کسٹمر کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا. اس نے میرے ایکسنٹ سے پہچان لیا کہ آئی ایم ناٹ امیرکن، رائٹ. تو جب میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے اپنے کاؤنٹر پہ 2 بندوقیں رکھی ہوئی، ایک پستول رکھا ہوا، ایک بندوق رکھی ہوئی. جب میں گیا تو کہنے لگا، یار یو ڈونٹ اسکیئر گوئنگ ٹو پیپلز ہوم. میری جاب کی کیٹیگری کچھ ایسی تھی. مجھے کیا ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ میں نے کسی کا نقصان کرنا نہیں، اور جو کوئی میرا نقصان کرے گا مجھے قانون کا پتہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. ریسٹ از ایوری تھنگ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہنے لگا that's something I never heard before. میں تو ہر وقت گاڑی میں اپنی 2 بندوقیں رکھتا ہوں. ایک اس کے پاس رائفل تھی، ایک پستول تھا. اس نے جو ہے نا کچن کاؤنٹر کے اوپر رکھا ہوا. Who cares؟ میں نے اپنا کام کیا، کام کا تو باہر آ گیا. اس کی حالت ہو رہی تھی ڈر کے کہ بندہ غیر آ رہا ہے کہیں مجھے مار. بھائی تو اپنے ملک میں رہتا، تو کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ یہاں پہ جگہ جگہ پہ نشان لگے ہوتے، گن شو کے جگہ جگہ پہ نشان لگے ہوئے.
کیوں یہاں پہ نشان لگے ہو کہ بھئی آپ جا کے نشانہ بازی کریں، جو ہے نا یہ اپنی آ کے بندوقیں دکھائیں، یہاں پہ مقابلے ہوتے ہیں. کیوں بھئی؟ ایک مقابلے کی جو سسٹم ہے نا، مقابلہ بازی کا جو سسٹم ہے، وہ ایک چیز کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہے، ایک چیز کو زندہ رکھنے کا. یہاں پہ مقابلے ہوتے ہیں لکڑی کاٹنے کے. پاکستان میں تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا لکڑی کے استعمال کا. یہاں پہ ابھی تک آپ کو لکڑیاں ملتی ہیں چولہے میں جلانے کے لیے، گرل میں استعمال کرنے کے لیے کولے ملتے ہیں ایڈوانس قسم کے. ٹھیک ہے، کیوں جی؟ فشنگ کا ابھی تک یہاں پہ ٹرینڈ ہے، فشنگ کا. تو کیا ضرورت ہے بھائی، جدید ملک ہے، مارکیٹ میں چلے جائیں، فش مارکیٹ میں آپ کو دنیا کی کون سی کوالٹی جو نہیں ملتی، پھر کیا ضرورت ہے فشنگ کرنے کی؟ لیکن یہاں پہ ایک بقایا طور پہ ہیبٹ کے طور پر ایک جو ہے نا ایک کیا نام ہے، ایک اچھی عادت کے طور پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فشنگ سے پیشنس آتا ہے، جو بھی آتا ہے، جو بھی ان کی سسٹم ہے. کہ یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ خدا نہ خواستہ کوئی بندہ سفر میں ہو، ایسی کنڈیشن میں ہو، جنگل میں پھنس جائے، سروائیول کا طریقہ تو آتا ہو. ہم نے اتنے ممی ڈیڈی بچے پیدا کیے ہیں، اتنا ان کو چاپلوس کیا، اتنا چاپلوس کیا، کوئی بھی آئے ان کو گاجے ملک کی طرح کاٹ کے چلا جائے، ٹھیک ہے، دے کین ڈو دیٹ. ایگزیکٹلی، دے گو فار ڈک ہنٹنگ. اور بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. یعنی وائی دیز آر ایکٹیویٹیز دیر؟ وائی؟ دا کوشچن از وائی. بیکاز دے نو ہاؤ امپورٹنٹ دیز تھنگز آر. اور پھر ہم نے ہر چیز کو اپنے کلچر سے نکال دیا، ایمان بھی نکال دیا، غیرت بھی نکال دی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. پھر ہم ہوتے ہیں کہ نواز شریف کہاں سے آ گیا، شہباز شریف کہاں سے آ گیا، زرداری کہاں سے آ گیا. اچھا جی. اس کی روٹ کوز دیکھیں نا اگر، تو یہ مطلب انٹلیکچولیزم کی بہت زیادہ نا، مطلب گر گئے ہیں لوگ، مطلب انٹلیکچولی بہت زیادہ ویک ہیں. ایسا سائلس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ ہم لوگ غلامی کے بعد پھر ادھر آئے ہیں. اس کے بعد وہ لوگوں کو مطلب ذہنی طور پہ پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ سر اپنی سیلف اسٹیم جو ہے نا لوگوں کی بہت زیادہ لو ہوتی ہے، جس کو کیچ اپ کرنے کے لیے لوگ سارے زندگی پیسے کمانے کے پیچھے لگ رہتے ہیں کہ میں بڑی گاڑی لے لوں تاکہ میری سیلف اسٹیم اپ ہو جائے. مجھے نا میرے ریلیٹیو میں سے بچہ تھا تقریباً 19-20 ایئرز اولڈ. تو میں نے ایک دن بات کی، میں نے کہا کہ اس کی والدہ نے شکایت کی کہ اس کا کچھ رویہ ایسا ہے. میں نے بات کی، کہنے لگا انکل آپ کو کیا پتا، یہاں پہ عزت ہی اس بندے کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، خواہ وہ جتنا بھی گھٹیا ہو. تو مجھے کیا لوڑ ہے پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ میں جاؤں پیسہ کماؤں، جتنا بھی جس طریقے سے بھی کماؤں، پیسہ ہے تو ہر بندہ عزت کرتا ہے. I was shocked. تمہاری کوئی ڈگنیٹی نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی زندگی میں بڑا مقصد نہیں، صرف پیسہ مقصد ہے. ہم یہاں تک گر چکے ہیں. یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ سننا ہے یہ کہاں سے بات آئی ہے؟ یہ بھی ماؤں کی دعائیں ہیں. آئی اپالوجائز، آئی نو میری ساری بہنیں یہاں پہ، آئی نو میں تو گھر میں میری اس موضوع پہ بہت بات ہوتی ہے. یہ دعائیں ہیں، یہ ماؤں کی وہ دعائیں تھیں. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی پریشانی نہ آئے، لاکھوں ہزاروں سال نہیں، ہزاروں عیدیں دکھائے. یہ ہزاروں عیدیں، یہ تو ہم پڑھیں گے جب ہم اس آیت پہ جائیں گے کہ یہ کن لوگوں کی خواہش تھی، ہزاروں سالوں کی زندگی کی کن لوگوں کی خواہش تھی، اور ادھر ہم ہیں. اور کس طریقے سے ہم پیسے کے ہوس کے مارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیسے وہ ہوس ہم نے آگے ٹرانسفر کیے، اور پھر اس ہوس نے کیسے انسانیت ہی ختم کی. اللہ. اب ہے ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ پڑھنا is not just to say اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. That was not the only thing to do. Actually it was میں نہیں مانتا تم غلط ہو. یہ کھلے عام اعلان کرنا تھا. یہ معبود غلط ہیں، یہ بت غلط ہیں، تمہارے عقائد غلط ہیں، تمہارے نظریے غلط ہیں، تم غلط کر رہے ہو. یہ سرداروں کو یہ بولنا تھا. سرداروں کو یہ بولنا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ جو کچھ ہوا صحابہ کرام کے ساتھ،
سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لیں, سیدہ عمار بن یاسر کی فیملی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یاسر اور اس کی بیوی کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا, میں ابھی مثال دے دوں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا, ان کی کمر پہ ہاتھ رکھا. میں کیسے مثال دوں آپ, ایک تو جس چیز کو ہم نے ایکسپیرینس نہ کیا ہو تو اس کو ایکسپلین کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسے سمجھ لیں کہ ایسی رضائی جو بہت پرانی ہو اور اس کے اندر جو روئی ہوتی ہے اس کی گانٹھیں بن گئی ہوں, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی, بڑی بڑی نہیں, چھوٹی چھوٹی. اور جب اس رضائی کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا نظر محسوس ہوتا ہے, جگہ جگہ پیس, چھوٹے چھوٹے پیس, ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بلال کی کمر پہ ہاتھ رکھا تو ان کو کپڑے کے نیچے یہ محسوس ہوا, ہماری کمر تو ایون ہے نا, ایون بالکل فلیٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کی یہ حالت نہیں تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاک ہو گئے, ہاتھ پیچھے کھینچا, بلال یہ کیا ہے, جیسے ایسے سمجھ لیں کہ کسی ایسی کھال کو, ایسے گوشت کے ٹکڑے کو جس پہ بہت زیادہ تیروں کے حملے ہوئے ہوں اور وہ بعد میں خشک ہو چکی ہو اور گوشت شرینک ہو کے وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں, چھوٹے چھوٹے پیس جو ایک طے ہو, ایسے ان کی کمر کا یہ عالم تھا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر, امیہ بن خلف وہ کیا کرتا تھا, مجھے چلتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیتا تھا, ان کولوں کو بجھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے میرے خون کے اور میری چربی کے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اور یہاں پر ہم ہیں کہ بچے کے کانٹے پہ بھی مر جاتے ہیں, بچے کے تھوڑے سے زخم پہ بھی مر جاتے ہیں, اتنے عزیز ہیں. حالانکہ انا للہ و انا الیہ راجعون, میری تو خود کی کوئی اوقات نہیں, نہ میں خود ہوں اپنے آپ کا, میرے بچے بھی میرے نہیں, وہ تو میں بہانہ بنا ان کو دنیا میں لانے کا, تھے تو وہ اللہ کا مال ہے. پر چونکہ ہمیں وہ, جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا کہ ہم اتنے گریڈی ہیں کہ ہمیں اگر کرائے کے مکان پر اگر سال تک رہنا پڑ جائے اور اس کے بعد مالک کرایہ پوچھنا بند کر دے تو اگلے 2 سال کے بعد ہم اس مکان کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے اوقات. تو یہ سب کچھ مفت میں ملا تھا, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, یہ جسم, یہ آنکھیں, یہ زبان, یہ عقل, ٹھیک ہے, یہ قد, یہ خاندان, یہ قبیلہ, یہ دولت, یہ شہرت, یہ سب کچھ اللہ نے دیا تھا. چونکہ ہم اتنے گریڈی ہیں, اب ان چیزوں کے بارے میں میرا استعمال کر کے یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یہ سب میرا ہے. اب ان کے ساتھ وہ جو ہم نے اللہ کے تعارف میں بات کی تھی, وہ سپائڈر والے جو ناٹس ہوتی ہیں, جو سپائڈر جب جالا بناتا ہے تو اس کے جالے کی جو مختلف ناٹس ہوتی ہیں مختلف پتوں پر, جس طریقے سے وہ گول ناٹ بنتا ہے, اب ہماری وہ روح کی, ہمارے جسم کی, ہمارے ایموشنز کی ناٹس بن چکی ہیں, میرے ہاتھ کے ساتھ, میرے پاؤں کے ساتھ, میرے جسم کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, ہر جگہ پہ بھی کیا کریں, میموریز ہیں بھائی, وہاں پہ یادیں ہیں, نہیں چھوڑ سکتے جی, نہیں چھوڑ سکتے جی. کیا کریں گے, یہ کپڑا نہیں پھینک سکتے, کیوں جی, بو آتی ہے جی, خوشبو آتی ہے, بس پوجا ہو رہی ہے ان چیزوں کی, پوجا ہی ہے جی, ٹھیک, کیوں جی, یاد آتی ہے. اب کیوں کر میں اپنے ہاتھ کو لوز کروں, کیوں کر میں اپنے پیسے کو لوز کروں, کیوں کر میں اپنی جگہ کو لوز کروں, کیوں کر میں کسی چیز کو قربانی دوں. اور جس چیز نے مکہ کے صحابہ کو السابقون السابقون, سبقت لے جانے والے, کیا ہی سبقت لے جانے والوں کا ٹائٹل دیا تھا, اس کے پیچھے صرف ایک عمل تھا. کسی کو یاد ہے وہ کیا عمل ہے؟ صرف ایک عمل تھا ایمان لانے کے بعد. سر وہ قربانی تھا. قربانی. That's the only عمل they did. That's the only thing. اور جس حد تک ہم بخیل ہیں, اور جس حد تک ہم بخیل یہ جو سوچ ہے ہماری بخل کی ماری ہوئی ہے, we can't even get close to that level. قربانی غصے کی, قربانی محبت کی, قربانی مال کی, قربانی اولاد کی, قربانی جگہ کی, قربانی عزت کی, قربانی دولت کی, قربانی جان کی, کیا چیز بچ گیا؟
ہر چیز قربان. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کوئی ترجمہ کرے گا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس آیت کو نقش کر لو دماغ کے اوپر. ہر چیز کے اوپر یہ آیت لکھی، ہر چیز کے اوپر. کیا ہے اس آیت کا مطلب؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو ہم نے رزق ان کو دیا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں. دوبارہ آیت کا ترجمہ کریں. وَمِمَّا، اور جو ہم نے جس سے بھی ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. اور رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے، اولاد. جو بھی رزقنا کا ہم مطلب نے ہے جو بھی دیا، یعنی جو زندگی بھی کو ہم سروائیو نے کرنے کے دیا. لیے رزق اس لیے استعمال ہوتا ہے جو ہماری ضروریات زندگی ہے. جو بھی ہمیں چاہیے سروائیو کرنے کے لیے اس کو رزق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، علم بھی اس میں آ جاتا ہے، ڈرائیونگ کی اسکل بھی اس میں آ جاتی ہے، کوئی بھی ہر وہ چیز جو ہماری سروائیول کے لیے ہمیں ساتھ دے گی، ہمارے کام آ رہی ہے، وہ رزق کی کیٹیگری میں. اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ دیں. اور دیکھ لیں کہ ہم کون کون سی چیزیں نہیں خرچ سکتے. اللہ رب العزت نے شرط لگا دی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم تو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اتنی دیر تک جب تک وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. ہائے ہائے، میرے بچے میرے بچے میرے بچے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یوں ہی نہیں آیا قرآن پاک میں. ہمیں یہ گھیریں توڑنی پڑیں گی. یہ جو میری زندگی موت کا فیصلہ کرنے والی چیزیں ہیں نا، کہ جن کے بعد میں مر سکتا ہوں، ان سے وہ گھیریں، وہ موت کی جو ناٹ ہے نا، وہ کھولنی پڑے گی. I need to open these knots. I don't need to be hanging myself with these kind of stuff. کہ اگر میری یہ چیز مجھ سے چھن گئی تو میں مر سکتا ہوں، یہ چیز چھن گئی تو میرا کیا بنے گا، یہ چیز چھن گئی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. مجھے یہ ساری ناٹس کھولنی پڑیں گی. I need to make myself free from the worldly stuff اگر میں چاہتا ہوں کہ میں بلندی کی طرف جاؤں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط المستقیم تب ہی آسان ہوگا جب ہم دنیا سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیں گے، نہیں تو بلندی بہت مشکل ہے. یاد ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کون بتائے گا جس نے سیکھا ہے ترجمہ اس کلاس میں؟ کیونکہ بہت سے ترجمے ہیں. جی اہدنا الصراط المستقیم. کوئی بھی نہیں تھا اس آیت کی تفسیر میں؟ سبحان اللہ. چل میں کر دیتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ ہے، بلندی کی طرف لے جانے والے سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. اب کس نے یہ پہلی دفعہ یہ ترجمہ سنا ہے؟ سر میں نے پہلی دفعہ ہی سنا ہے یہ والا. صراط کا مطلب ہے ہی سیدھا راستہ، مستقیم کا مطلب ہے جو سیدھا اوپر کو جائے. جی وحاج. جی سر میں نے بھی پہلی بار سنا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا بس. ہاں جی، اہدنا الصراط المستقیم. میں چاہوں گا کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں. اگر آپ لوگوں نے پیچھے تفسیر نہیں نہ سنی ہوئی، یو آر مسنگ آؤٹ اے لاٹ، ٹرسٹ می. اب میں جب ریفر کرتا ہوں نا تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے وہ پیچھے اگر نہ سنا ہوا. ٹھیک ہے، اگر نہ سنا ہوا تو آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں. ایون دو وی ڈیڈ ناٹ فنش دا ہیوج پارٹ آف سورۃ البقرہ، ایون دو کہ ہم صرف 8ویں 9ویں آیت پر ہیں، لیکن جو پیچھے کور کر لیا ہے سورہ فاتحہ میں، اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا، آپ کو پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا بات ہو چکی ہے. اور میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں دوبارہ نہیں جاؤں گا جو میں پہلے بات کر چکا ہوں. اچھا، تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا وقار بلند ہو اللہ کے ہاں، مجھے حقیقی عزت میسر آئے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت تو ہے ہی اللہ کی، حقیقی عزت جو حقیقی عزت ہے نا، وہ دنیا کی بدنامی میں ہے. سبحان اللہ. دنیا کی بدنامی سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کو مثال کے طور پر دنیا میں جتنی ذلت ہے نا انسان کے لیے، دنیا میں دنیاوی لحاظ سے جتنی ذلت ہے اتنی ہی انسان اللہ کے ہاں بلندی میں آتا ہے. یعنی
اگر میں سمجھوں کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، میری سوچ غلط ہے. اگر میرے پاس اولاد ہوئی تو عزت ہوگی، سوچ غلط ہے. گھر ہوا تو عزت ہوگی، سوچ غلط ہے. اگر میں ان چیزوں کو عزت کا سبب سمجھ رہا ہوں تو دراصل میں ذلت کو عزت سمجھ رہا ہوں. جو اللہ کے ہاں عزت ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہو جانا ہے، ماورا. اسی چیز کو زہد کہتے ہیں، اسی چیز کو زہد کہتے ہیں. وہ بندہ بڑا زاہد ہے. زاہد کسے کہتے ہیں؟ زاہد اس بندے کو کہتے ہیں جو دنیا سے لاپرواہ. یہ ہے زہد. ٹھیک ہے. اور مومن بندہ تو تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر زہد نہ آئے. اور مجھے لگتا ہے کہ زہد آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. کس نے آج پہلی دفعہ سنا ہے؟ I'm not making anybody feel bad or wrong, I'm just زہد یہ چیز ہے زہد. سر اس پہ میرا ایک سوال ہے سر. سر اس پہ سر ساحل کہتے ہیں کہ وہ میں نے ایک سرچ بھی کرنے کی کوشش کی، مجھے ایک حدیث ملی کہ اگر آپ اپنے آپ کو مطلب میرے خیال سے، اگر آپ شاید میں غلط مطلب لے رہا ہوں آپ کا، لیکن سر دنیا سے الگ کرنا مقصد نہیں ہے، ورلڈلی گینز سے الگ کرنا مقصد ہے، ایسے ہی ہے؟ I got where you're heading. I know where you're heading. Exactly. Okay. ایک ہے سروائیو کرنے کے لیے چیزوں کو یوٹیلائز کرنا. ایک ہے زندگی کو چیزوں کے لیے قربان کر دینا. You got my point? ایک ہے Yes. ان چیزوں کو استعمال کر کے مقصد تک پہنچنا. ایک ہے ان چیزوں کو مقصد بنا لینا. مسئلہ کہاں پہ آئے گا؟ ان چیزوں کو مقصد بنانے میں. اب میں اس کو مزید ایک مثال دے کے آپ کے اس پوائنٹ کو مزید کلیئر کر دوں. آپ کہاں سے ہیں؟ کس شہر سے ہیں؟ سر لاہور. لاہور. آپ نے اسلام آباد جانا ہو، اسلام آباد سے بھی ہم آگے لے جاتے ہیں آپ کو. میں ناران کا گان بھیج دوں. ٹھیک ہے. آپ نے ناران کا گان جانا ہے. ٹھیک ہے. ناران کا گان آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، یا آپ ناران کا گان میں ہیں اور لاہور آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، ایکچوئل پلیس ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا کریں گے وہاں پہ آنے کے لیے؟ کیا آپ اچھی گاڑی کا انتخاب کریں گے تو کیا یہ غلط ہے؟ نو. کیا فائدہ ہوگا اگر اچھی گاڑی ہو؟ لگژری ٹریول. سفر آسان نہیں، سفر آسان، سفر آسان، ایگزیکٹلی. کمفرٹیبل. نمبر 1. کیا غلط بات ہے کہ آپ اگر اچھا کھانا کھائیں تو؟ وہ بھی نیڈ ہے. ایگزیکٹلی. رستے میں اگر کسی اچھے ہوٹل پہ رکیں، کون سی غلط بات ہے؟ پر بالکل. کیا یہ تمام چیزیں اگر رستے میں کریں، کیا یہ آپ ان کو اپنا سمجھیں گے؟ ہوٹل کسی اچھے ریسٹورینٹ میں رکنا، کیا اس ریسٹورینٹ کو آپ اپنا سمجھنا شروع کر دیں گے؟ اس ہوٹل میں جہاں پہ آپ رات سٹے کریں، کیا آپ اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں گے؟ کیا وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے گا؟ کیا وہ ریسٹورینٹ آپ کا مقصد ہو جائے گا؟ کیا وہ بہترین کڑھائی جو آپ نے رستے میں کھائی وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو جائے گا؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ نہیں، آپ کا مقصد لاہور ہے نا، گھر ہے آپ کا. آپ گھر جا رہے ہیں نا، تو میں سوری. منزل کی بات کر رہا ہوں نا. I'm connecting your destination. I'm talking about your destination. So on the way, your all stop are not going to give you any matter. ٹھیک ہے. آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہینج نہیں کریں گے. آپ ان کو اپنے آپ کے ساتھ ان کے ساتھ یعنی ہک اپ نہیں کر لیں گے اپنے آپ کو. I got you. یعنی پرپس کی کلیئرٹی، مطلب اس کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے وہ ٹھیک ہیں، مطلب جو چیزیں ارریلیونٹ ہیں، جو میرا ٹائم کنزیوم کر رہی ہیں، وہ مجھے میرے پرپس، میری جگہ پہ جانے کے لیے، جگہ پہ جانے سے مجھے روک نہیں ہے اور لیٹ ڈیلے کر رہی ہے اس میں. اب یہ ایگزامپل سمجھا چکے نا ماشاءاللہ. جی آپ جی. کے ذہن میں ہر وقت جس بات کی فکر ہوگی وہ موسم نہ خراب ہو جائے. اگر تو آپ پیدل آ رہے ہیں، میں تو پیدل بات کروں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا نا. آپ پیدل آ رہے ہیں، رستے میں آپ کو کسی بات کی فکر ہوگی؟ رکاوٹوں کی زیادہ فکر ہوگی نا. بالکل. یو ول اوائڈ جتنی قسم کی ریسٹرکشنز ہیں، رکاوٹیں ہیں، آپ ان سے بچنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ when you know your destination. Is that simple? تو کیا آپ رستہ نہیں اختیار کریں گے لاہور آنے کے لیے؟ رستہ ہی تو اختیار کریں گے. کیا آپ سواری کا انتخاب نہیں کریں گے؟ جی سواری کا ہی انتخاب کریں گے. کیا آپ کو رستے میں بھوک نہیں لگے گی؟ جی لگے گی. کیا آپ کو رستے میں اسٹے نہیں کرنا، ریسٹ نہیں کرنی؟ جی کرنا ہے. تو پھر میں غلط کیا کر رہا ہوں؟ غلط تب کر رہا ہوں جب میں لاہور کو بھول جاؤں. یو گاٹ اٹ؟ آپ تو گئے تھے 2 دن کے ٹرپ کے لیے، جیسے ہی آپ وہاں پہنچے، میں واپس نہیں جانا چاہتا. آپ کو کون سمجھدار بولے گا؟
इमेजिन करें कि आप नारायण कागान पहुंचे. I went there. I didn't want to come back. I'm just saying it, right? आप वहां गए हैं, ठीक है. अब आप भूल जाएं अपनी जिम्मेदारियां, अपनी असल जो जगह है, ठीक है, आप उसको भूल जाएं. आपने मैं नहीं वापस जाने वाला. वहां पे तरले मारते फिरते हैं, कभी इस जगह कभी उस जगह, कभी ये कमा लिए कभी वो कमा लिए, कभी उस जगह कभी उस घर में कभी उस जगह में, और आप अपने घर को भूल गए. तो क्या हालत होगी आपकी? यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन एल्स. जो कि आपका घर है, जहां पे सब कुछ है, जो असल मकसद है, आप उसको भूल गए. और वहां पे खुदा ना खास्ता एक दिन पता लग गया, कोई ऐसा मामला बना, उन्होंने वहां से निकाला और आपको वापस लाहौर जाना पड़े, और वहां पर कोई आपको पहचान ही ना, आपके लिए कोई जगह ही ना हो, फिर क्या बनेगा? ठीक है. तो मेन मकसद ये है कि आप इस चीज को समझे कि आखिरत हमारा मकसद है. आखिरत मकसद है. आखिरत की कामयाबी मकसद है. अल्लाह का कुर्ब मकसद है. मैं नहीं चाहता कि जब मैं अपनी असल मंजिल पे पहुंचूं तो मेरे पास कुछ भी ना हो. I do not want to lock myself in this life. This is not the life. Trust me, ये जिंदगी नहीं है. वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर. दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है. It's just a trick. भाई यहां से जल्दी अगली मंजिल की तरफ जाएं. हाँ, अब यहां पे रहना तो है, क्योंकि मैं सफर कर रहा हूं. आखिरत का सफर है. मे बी आई एम स्टेइंग एट वन प्लेस. मैं एक ही जगह पे लॉक हो चुका हूं, एक ही मोहल्ले में हूं, एक ही शहर में हूं. मैं नहीं कहीं दूर जा रहा, लेकिन ये मेरा सफर है. दिन मेरा सफर है. एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल आवर, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर is my distance that I'm passing, getting close to my destination. मंजिल मुख्तलिफ है ना, उसका सफर का तरीका भी मुख्तलिफ है. हर सांस मेरा हर कदम है. हर सांस मेरा हर कदम है. हर साल मेरा माइल है. सिंपल इज दैट. सर सुभान अल्लाह सर, बहुत खूबसूरत बात थी, अमेजिंग. आई डोंट नो कहां पे मेरी माइलेज खत्म होने वाली है और कौन सा सांस मेरा आखिरी सांस होगा, और मैं नहीं पछताना चाहता. जस्ट इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड लुकिंग एट योर लाइफ, एंड just for few minutes you will think, trust me, you will think they are just few moments of life and I wasted it. यही एहसास होगा, वल्लाही यही एहसास होगा कि सिर्फ कुछ लम्हों की जिंदगी को मैंने इस कदर फजूल जिंदगी को इतनी अहमियत दी कि आज मेरे सामने क्या है. फिर लोग कहेंगे अल्लाह just give us one more chance, just one more chance. we saw हमने देख लिया है, एक मौका दे दो. अल्लाह ताला फरमाएंगे यही तो चैलेंज था कि तुम्हें हक से तुम्हें दिखाना नहीं था, बिन देखे तुमने मेरी बात को मानना था. जब मैं दिखा दूंगा तो फिर मैं आपको ये नहीं चॉइस दूंगा कि आपने कहाँ जाना है. फिर आपको उसके बाद देखने के बाद फिर सजा ही मिलती है. फिर मुआफी नहीं मिलती. फिर देखने के बाद ईमान लाने का क्या फायदा. ठीक है ना. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. Our time is running सर short. मेरा एक सवाल था. जी, I'm sorry, that's going to be last सर question. वो सर एक्चुअली जो हम प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो हम हमारा जो बचपन से गोल सेट होता है कि हमें जो पेरेंट्स कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीएसपी बनना है, फलां बनना है, ये बनना है. तो उसी टारगेट को लेकर हम चलते हैं, और जब एट द एंड हम नहीं हो पाते तो हम एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो क्या ये चीज़ें हमारे लिए मैटर करती हैं, या फिर जैसे कि हम इसको टेम्परेरी समझकर बस इग्नोर कर दें और पेरेंट्स को कहें कि हमसे नहीं हो पा रहा, जो अल्लाह की मर्जी है वही होगा. तो सर जो करंटली मेरी सिचुएशन है, मैं इसको सस्टेन नहीं कर पा रही, बिकॉज मेरा कुछ टारगेट कुछ और था और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाई. ठीक है, और स्टिल मैं इसी डिप्रेशन में रही हूँ. मुझे तो आखिरत भी याद नहीं है लिटरली, कि मुझे बस ये अचीव करना है, मेरे पेरेंट्स का
विल एंड विश है वो हैप्पी हो जाएंगे और मैं सोसाइटी में कुछ बन जाऊंगी। तो क्या यही चीजें हमें गुमराह करती हैं? हाँ, आप अपने हर अमल को इबादत बना सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग विद दिस थिंग, ओके, मैं आपके जवाब की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मैं आई एम स्टार्टिंग विद दिस। वो क्या है कि हम अपने हर अमल को इबादत बना सकते हैं। कब? कोई बताएगा कब? जब उसको रिवर्स कर दें, आखिरत के साथ कनेक्ट कर दें। अल्लाह के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक, आपने ठीक रिवर्स, किया। एग्जैक्ट। यानी अल्लाह की रज़ा को शामिल कर लें। दीन क्या है? दीन एक अलग चीज नहीं है। दीन कानून है। कानून में क्या है? इंसानों के साथ कैसे रवैये इख्तियार करने हैं। अखलाक क्या है? अखलाक क्या है? मामलात हैं, लोगों के साथ मामलात। ठीक है, तो दीन है ही जिंदगी गुजारने का नाम। ठीक है, आप कैसे गुजारते हैं, इट विल डिफाइन कि आपने दीन पर अमल किया है या दीन पर अमल नहीं किया, यानी इस्लाम के कानून पर अमल किया है या अमल नहीं किया। गुजारनी वही जिंदगी जो आज भी हम गुजार रहे हैं। तो अगर हमने उसमें अल्लाह की रजा को शामिल कर लिया, every single thing that we do, if we start doing for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it will become ibadah. आपका किसी भी स्कूल की तालीम के लिए, डिग्री के लिए रात भर जागना, आप इबादत कर रहे हैं। पढ़ना आपका इबादत है। कब? जब उस तमाम मिशन को आप रिवर्स कर दें, जैसे अभी भाई ने बोला, फहाज ने, अल्लाह के साथ, उसको अल्लाह के साथ कनेक्ट कर दें, अल्लाह की रजा का मकसद बना दें, अल्लाह की रजा की खातिर सीखना शुरू कर दें, अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए। जस्ट टर्न दैट आइडिया टूवर्ड्स दैट, आपका वो हर अमल इबादत बन जाएगा। अब अगर उसमें कामयाब हो ना हो, आपको मायूसी नहीं होगी। क्यों? अल्लाह के यहाँ आप कामयाब हो गए। आपने स्ट्रगल की थी, आपने कोशिश की थी, वो आपकी इबादत ही शुमार हो गई। पहला फायदा आप उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अब अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, तो क्या ये जरूरी है मेरे लिए कि मैं एक मिसाल के तौर पर, कुछ बच्चे होते हैं वो रियाजी के अंदर बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो फिलासफर होते हैं, उनकी सोच बड़ी तेज होती है, दे नो हाउ टू थ्रो द क्वेश्चंस, वो सोचते बहुत शार्प हैं। ठीक है, लेकिन उनको रियाजी के सवाल हल करने नहीं आते। दे आर टोटली डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, कुछ लोग आईटी में बहुत अच्छे होते हैं। मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, और छोटा भाई मेरा वो जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो मैंने 2-3 दफा ट्राई करने की कोशिश की, मेरी तो आंखें ही कर जाती हैं। आई कैंट कैच इट अप। मेरा भाई है वो जो है ना वो डिजाइनिंग भी कर लेता है, ही इज गुड इन इट। तो इट डिपेंड्स। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बंदे को एक मकसद के लिए नहीं पैदा किया। अगर एक गांव के अंदर 10 बच्चे, 10 के 10 डॉक्टर बन जाएंगे, भाई अब उस इलाके में सिर्फ डॉक्टरों की कमी है, वहां पे कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई मैकेनिक नहीं चाहिए, वहां पे कोई जो है ना क्या नाम है, कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। ये क्या शोबे, ये गलीज है क्या, पलीद है? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की भी उतनी ही, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादा फजीलत है सिक्योरिटी गार्ड की। We look at how boring or how bad we look at as a security guard की कितनी घटिया जिम्मेदारी है, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ कितनी अहम है, हमें अंदाजा भी नहीं, अगर वो अल्लाह की रजा के लिए हो तो। ठीक है, ऐसे ही ड्राइविंग है। जितने तलबा स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जो बच्चा रिक्शे वाला लेके जा रहा है, सबका सवाब लेगा। ठीक है, अगर उसका मकसद अल्लाह की रजा है। सबसे पहले आप इन चीजों को, जैसे मैंने बोला, उनको अल्लाह की रजा के लिए कर लें, उनसे कनेक्ट हो जाएं, अपने आप को डिटैच करें। डिटैच करने के बाद अपने मकसद को अल्लाह की रजा का हुसूल का मकसद बना लें। उसके बाद आप देखें कि आप किस चीज में बेहतर हैं, जो बेहतर कर सकते हैं आप उसमें साफ साफ बता सकते हैं, भाई आई ट्राइड, आई कुडंट डू दैट, आई वांट टू सी व्हाट बेटर आई कैन डू। रिज़्क वही मिलेगा जो नसीब में। ट्रस्ट मी, यू वोंट फाइंड बेटर वेज टू फाइंड मोर रिज़्क, more than whatever already is decided for you. आप उसे बेहतर ज्यादा हासिल नहीं कर सकते, जो भी मर्जी तरीका इख्तियार कर लें उस चीज से जो अल्लाह ताला ने आपके लिए पहले ही लिख दी। तो दैट इज द पॉइंट। तो इसमें क्वेश्चन को मैं मजीद आंसर करूंगा इंशाल्लाह। सुबह मुझे याद करवाइएगा, क्योंकि अगली क्लास का टाइम शुरू हो चुका है। आई डू नॉट वांट पीपल टू वेट फॉर द क्लास। ओके, आई होप इट विल गिव यू सम होप। मेन पॉइंट वाज द होप। Second, inshallah, solution. I'll give you some solutions how to deal with parents, inshallah. ठीक है, तो मुआशरे को तो वैसे ज़हन से निकाल दें। We don't care, हमें लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हमारा मालिक अल्लाह है, अल्लाह से सब कुछ चाहिए, और अल्लाह बहुत गनी है। यकीन करें, आप मेरे बस में आ जाए ना, मेरे बस में आ जाएं तो भूखे मर जाएंगे,
जंगल का शेर कैद खाने में लाहौर के जाके देख लें, क्या नाम है, चिड़ियाघर में इंसान के बस में पड़ा था तो उसकी हालत देख लें जाके। वही शेर जब जंगल में होता है तो कितना सेहतमंद तंदुरुस्त होता है। जब इंसान के बस में आता है तो जानवर भी भूखे मरना शुरू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम लोगों को राजी करेंगे लोग राजी नहीं होंगे, लोग तो हाथ का भी छीन के खा जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ईमान अता फरमाए, हमें तकवा अता फरमाए, हमारी कमजोरियों को माफ़ फरमाए, जो सीखा है सिखाया सही बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गलत बात के शर से हम सबको महफूज फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।